F9 پارک کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ خواتین کے ساتھ شدید بدتمیزی کر رہا ہے، نہ صرف بدتمیزی کر رہا ہے کہ بلکہ انہیں بری طریقے سے زد و کوب بھی کر رہا ہے اور ان کو بال کھینچ رہا ہے، مکے ٹھڈے جس طرح بھی۔ یہ ایسی ویڈیو تھی کہ ویب وائرل ہوئی تو جس شخص نے بھی دیکھی اس شخص نے اس تشدد کرنے والے کو برا بلا کہا، دل میں کہا، اوپنلی کہا، اور ان خواتین کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ ہوئی اور ہونی بھی چاہیے۔ خاتون نے کچھ بھی کیا ہو، میرے نزدیک جتنا مرضی اس نے کوئی زیادتی کی تھی، اس کی قانونی طریقہ کار تو موجود تھا، لیکن اس کے اندر جو انکشاف ہوا ہے وہ انتہائی حیران کر دینے والا ہوا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں میری اطلاعات کے مطابق پیچ اپ ہو گیا ہے۔ وہ پیچ اپ اتنا تشدد ہو گیا، ماں بیٹی کو سڑک پہ بالوں سے گھسیٹا، مارا اور پیچ اپ ہو گیا۔ کس بنیاد پہ پیچ اپ ہو گیا؟ یہ تو بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے کسی بھی عورت کو، اس کی بچی کو، ماں بیٹیاں تھی، وہ سڑک پہ گھسیٹا گیا ہو، مارا گیا ہو، ویڈیو وائرل ہوئی اور الٹیمیٹلی کہیں جی راضی نامہ ہو گیا۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے میں تو پھر بندہ خاندانی تو وہ کہتے ہیں کہ جی مار مور کے جس طرح بھی ہوگا، اس کو آخری دم تک، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس کو عدالت کے کٹہرے میں لے جانا ہے، وہاں سے سزا دلوانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن کہانی میں تبدیلی آ گئی، رخ بدل گیا۔ پہلے تو یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک شخص آتا ہے، آ کے گاڑی میں آپ دیکھیں گے وہ کچھ عورت بیٹھی ہے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ لڑکی بیٹھی ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، ایک پیچھے سے خاتون نکلتی ہے، وہ اس سے بات کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے بڑے تمیز سے کیا ہوا کیا ہوا، اور وہ آگے سے پیچھے مڑتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد ویڈیو بننی بند۔ سیکنڈ کلپ آ گیا جس میں ایک شخص جو ہے وہ دو کس کے ساتھ مل کے دو عورتوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا شروع میں کہ شاید کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آج کل جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کوئی گاڑی آگے آ گئی، کوئی پیچھے آ گئی، تو آگے آ گیا، ہر بندہ تو جذباتی ہوا ہوتا ہے۔ تو کہانی تو بہت ہی مختلف نکلی ہے۔ اب میں آپ کو اصل کہانی کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ ایف آئی آر میں بھی یہی بتایا گیا تھا، ایف آئی آر درج ہو گئی، لڑکا پکڑا گیا، سب کچھ ہوا۔ میں آپ کو لے کے جاؤں، اور لڑکی کا نام جو ہے وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ کی جو ہے اس نے، اور یہ تھی ساتھ بچی تھی، بیٹی تھی اس کی، یہ انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی، والدہ کی جانب سے کرائی گئی ہے، اور جس میں بتایا گیا کہ بری طرح زد و کوب کیا گیا، بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور 8 بجے کے وقت تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ F9 پارک میک ڈونلڈز پر موجود تھی۔ ہمارے سامنے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، اور گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو مسلح شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے، پہلے آ کے میری بیٹی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے اس میں سے گاڑی کی چابی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے اور میری بیٹیوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ہمارے پاس ایک پرس تھا جس میں چھین لیا گیا، جس میں 20 لاکھ روپے نقد اور 10 تولے سونا موجود تھا، جو ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میری بیٹی تھی، اور دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالا، تشدد کیا۔ جب میں نے روکنے کی کوشش کی تو مجھے بھی تشدد کیا گیا، بیٹی کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے۔ اب یہ تشدد خواتین کے اوپر ایک خود بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی خاتون کے کپڑے پھاڑنا، یہ تو بڑے بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ اچھا جی، ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا، اور اب یہاں پر آ جاتے ہیں بیک گراؤنڈر پہ۔ یہ کیونکہ واقعہ تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ پرانا ہے، یہ جو ویڈیو ہے، پولیس نے اس کے بعد ایکٹیو ہو کے کریکٹ، جب ان کو یہ ساری اطلاع ملی، ساری چیزیں، ویڈیو ابھی وائرل نہیں ہوئی تھی، تو ملزم کو گرفتار کیا، اور جمال نام تھا جی اس ملزم کا، اور اس کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد وہ 3 دن کا اس کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا، پھر اس کے بعد وہ 15 دن تک جیل میں بھی رہا، اور باہر کے جو لوگ تھے، جو ملزم کے، جمال کے، وہ باروں بار ڈیلیں کرنے کی کوشش کرتے رہے، بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو یہ سارا جو ہے نا، مطلب اس کے سامنے باتیں جو چیزیں ہوتی رہی، اور آتا پائی کا معاملہ جو ہے وہ آتا رہا۔ اب یہاں پر پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہاجرہ خٹک صاحبہ ہیں، وہ ہیں کوئی ٹک ٹاکر، اور تشدد کرنے والے کا نام ہے جمال۔ ایک دن کچھ عرصہ پہلے، اس وقوعے سے بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ایک ریسٹورنٹ میں جمال اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھا،
وہاں پر حاجرہ، اب یہ ٹک ٹاکر حضرات بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ جہاں بھی موبائل نکالتے ہیں وہیں ٹک ٹک شروع کر دیتے ہیں اور ٹک ٹاک شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک بات بہت کلیئر ہے، قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ راہ چلتے فقیر کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ اس کی اجازت کے بغیر بنائیں. آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ جرم کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹک ٹاکر حضرات بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے جی، لوگوں کی فیملیاں پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں. جمال کے ساتھ بھی یہی ہوا. جمال کی فیملی وہاں پر موجود تھی، اس ٹک ٹاکر نے ٹک ٹاک نکالی اپنی اور بنانی شروع کر دی. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس میں کچھ اس طرح کی، دیکھیں ایک ہوتی ہے ویڈیو، اوپر سے اس ویڈیو کے اوپر جو آپ بول رہے ہیں، جو میوزک چلا رہے ہیں، افیکٹس دے رہے ہیں، یہ بہت اثر ڈالتے ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو تو بن گئی، میں ویڈیو بیٹھ کے بنا رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر وائس اوور کچھ اور چل رہا ہے، شاداب کرمنل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا موقف وہ جو ہے وہ اس کا تمام سچویشن چینج ہو جائے گی. اب اس کیس میں بھی اسی طرح ہی ہے، وہ خواتین وہ فیملی کے ساتھ اپنی جمال بیٹھا ہے، یہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور انہیں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کوئی انہیں دانستہ کہہ لیں، غیر دانستہ کہہ لیں، جو بھی ہے، ویڈیو تو بہرحال بن کے وائرل ہو گئی. اور جمال جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق اس کو جب اس کے دوستوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو میں تو بھی بیٹھا ہے، تیری فیملی بھی بیٹھی ہے، تو وہ ان کو تلاش کر رہا تھا. اس نے، مجھے یہ پتہ لگا ہے جی کہ وہ اس کو اطلاع تھی، اس کو مخبری ہو گئی تھی کہ یہ میکڈونلڈز پہ F9 پارک کے ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں پہنچا تھا. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچانک مل گئی تھی یہ ویڈیو بناتے. میرا خیال ہے میری اطلاعات جو ہیں وہ اچانک نہیں ملی تھی، یہ پلان کر کے اس کی تلاش کر رہا تھا. مختلف جو ٹک ٹاکرز ہیں اس سے رابطے کیے، اس نے میسیجز بھی کیے، نمبر چاہیے، اور اس کے بعد جب یہ ملی وہاں پہنچا تو جمال وہاں پر پہنچتے ہی اس نے تشدد شروع نہیں کیا. اب یاد دیکھیں ویڈیو میں، پہلے ویڈیو میں وہ بات کر رہے ہیں، اب اس نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہوا ہے، میری فیملی ہے، یہ ہے وہ ہے، اب اپنی اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں. وہ جو لڑکی وہاں آگے بیٹھی ہوئی ہے، میں یہاں پر پھر بات کہوں گا کہ تشدد کرنا، جسم اس کا کپڑے پھاڑنا کسی کا رائٹ نہیں ہے. یہ تو اس نے سارا، جمال نے اپنا کیس ہی خراب کر دیا. وہی اس کو لے کے جاتا عدالت کے اندر تو یقیناً ان خواتین کے لیے وقتہ بن جاتا، ان کے خلاف FIR درج کراتا. ٹیلی گرافک ایکٹ کی بہت سی چیزیں قانون میں موجود ہیں جس کے تحت وہ کہا سکتا تھا. اب اس نے ان پہ تشدد براہ راست کر کے اپنے آپ کو ملزم کا دائرے میں بنا لیا اور ان کو مظلوم بنا دیا. جب اس نے ان کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہا تو انہوں نے منع کر دیا. اس نے کہا میں تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گی، ظاہر ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، یقیناً آ رہے ہوں گے، لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ویڈیو تو وائرل ہو رہی ہے. اور جس کے بعد بات آہستہ آہستہ تلخ کلامی سے ہوتی ہوتی گالم گلوچ اور پھر ہاتھا پائی تک آئی. بہرحال جمال کو 15 دن کا سبق سکھایا، اس کو بھی کم از کم یہ سمجھ آئے گی کہ زندگی میں کبھی عورت کے اوپر ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا. قانون کے دروازے موجود ہیں، گو کہ پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ کس طرح کا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن جیسا بھی ہے موجود ہے. جمال بھی کوئی غریب فیملی کا کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو انصاف نہ ملتا. ماشاءاللہ تگڑا پیسے والا بندہ لگ رہا تھا، بڑی گاڑی میں، لینڈ کروزر میں وہ بھی آیا تھا یا مرسیڈیز میں آیا تھا، جو بھی اس طرح کی. تو وہ کسی غریب کے پاس تو ہو نہیں سکتی، تو اس کو مل جاتا انصاف، جا کے وہ پولیس کے پاس اپنی رپورٹ درج کراتا، ساری چیزیں اس کے حق میں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ حق پہ تھا. اس کی فیملی تھی، اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنائی گئی تھی اور وائرل کی گئی تھی، جو کہ ایک جرم ہے. اس نے جذبات میں آ کے تشدد کیا اور خود مجرم بن گیا. اب اطلاعات یہ ہے کہ جی انہوں نے آپس میں راضی نامہ کر لیا ہے، اور ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس نے بھی اس چیز پر راضی نامہ کر لیا ہے. اور اب جیسے میں نے بتایا کہ تھانہ مارگلہ کا یہ مقدمہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے راضی نامہ کر کے معاہدے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پیسے پوسوں کے بھی کوئی لین دین ہوا ہے. وہ میرے پاس کوئی ایسے مصدقہ خبر نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کروں، لیکن ہو بھی سکتا ہے ٹک ٹاک کر رہے ہیں جی، وہاں پر پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. بہرحال مجھے اس کیس میں پھر وہی کہوں گا کہ جمال نے جو کیا زیادتی کی، اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، اپنی فیملی کو بھی زیادتی کی، اور ان لوگوں سے، خواتین سے بھی زیادتی کی. اگر وہ اس کے لیے قانون کا راستہ اختیار کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.